बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IQ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं जो कि हर खुशी में याद आ जाते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं? खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्का मत रखो, क्योंकि तवक्का का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अल्लाह के नजदीक वो हलाल माल, वो दौलत भी पाकीज़ा और काबिल कबूल नहीं जिसमें से ज़कात, सदका, खैरात अदा न की जाएं। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। वालदैन की दुआ ऐसी होती है। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। वो माशरा जल्द ही तबाही से दो चार हो जाता है, जहां लोग सिर्फ अपनी जात का नफा सोचते हैं। वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं, जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कदर ही ना की। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। थोड़ी सी थकावट नमाज ना छोड़ो ए इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा न छोड़ा। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दवा है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज हिदायत है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। गोद से गोर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। हर मुश्किल आसान होती है जब तक जिंदा माँ होती है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया था। छोटे थे तो लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े होकर लड़ते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती है। माँ की अजमत और बड़ाई का सबूत उससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए माँ की मिसाल बनाता है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मगफरत का दरवाजा बंद कर लिया। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ना सका और ना ही नाप सकेगा। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफा और मरवा को हज का रुकन बना दिया। जरा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, अपनी सकून भरी गोद में हमको सुला देती है। करते हैं खता हम जब तो
چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑھ جاتا ہے۔ سکون، جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ ڈپریشن اور نماز، تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کو گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے
تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اللہ صبر و شکر ادا کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف التخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔